بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سفر سے پہلے مضمون چل رہا تھا طفیل ابن عمرو الدوسی کا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صحابہ کی جماعت میں کئی قصے ایسے ہوئے ہیں کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا غیر مسلم ہے، ماں مسلمان ہے اور بیٹا غیر مسلم ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی غیر مسلمہ ہے. ایسے قصے بہت ہوئے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ 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 کر کے سب کو چھانٹنا شروع کیا. صدیق اکبر کے والد یہ مسلمان نہیں تھے، حالانکہ صدیق اکبر کتنے اونچے آدمی ہیں. آخر تک فتح مکہ تک جو ہے مائیں انتظار کرتی رہی کہ وہ دادا مسلمان ہو جائے. حضرت عائشہ خاص طور سے کہ وہ دادا مسلمان ہو جائے، دادا مسلمان ہو جائے، دادا مسلمان ہو جائے. بس وہ پھنسی ہوئی تھی کہ ان کے دماغ کے اندر. جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صدیق اکبر روانہ ہوئے. اصل تو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور یوں کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میری 2 بچیاں ہیں، اسما اور عائشہ، اور میری گھر والی ہے، میں مشرکین مکہ بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں حبشہ کی طرف چلا جاؤں. آپ نے فرمایا بھائی تم حبشہ کی طرف جاؤ گے تو میں اکیلا رہوں گا یہاں مکہ میں. حبشہ کی طرف آپ جاؤ گے، لیکن وہ بار بار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ حضرت گھر پر پتھر مارتے ہیں، کئی بچیوں کو پتھر لگ جاتے ہیں، اور کبھی اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، کمزور ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ حبشہ. حبشہ جانے کی اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ جو ہے اپنی بچیوں کو لے کر، اہلیہ کو لے کر یہ روانہ ہوئے. کہاں جا رہے ہیں؟ راستے میں لوگ ملتے تھے، کہاں جا رہے کہاں جا رہے؟ یہ کہا حبشہ جا رہے ہیں، حبشہ جا رہے ہیں. لوگوں کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ سے جو حبشہ جاتا ہے وہ ہجرت کر کے جاتا ہے، یہ لوگ جانتے تھے. سب پورے حجاز میں یہ قصے مشہور ہو گئے تھے کہ یہ کسی کو حبشہ جاتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ وہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ والے انہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں. تو لوگ راستے میں ملتے تھے، اور تم کہاں جا رہے ہیں؟ اور بچیوں سب سے گھر والوں کو لے کر حبشہ. پر راستے میں بہت بڑا سیٹھیاں ملا صدیق اکبر کو، مکہ مکرمہ کا زمیندار تھے، جیسے مطعم بن عدی تھے. طائف سے واپسی کے اوپر یہ مطعم بن عدی نے حضور کا ساتھ دیا. حالانکہ صرف یہ حضرت عائشہ کی منگنی اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی. حضرت عائشہ کی منگنی مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. بڑا آدمی تھا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جوڑا. تو قصہ لمبا ہے جو بیان کیا کرتا ہوں. تو یہ مطعم طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی نے ساتھ دیا، اور یہاں حبشہ جاتے ہوئے صدیق اکبر کو ایک بڑے سیٹھیے نے ساتھ دیا. کہاں جا رہے ہو تم؟ میں حبشہ جا رہا ہوں.
کیوں؟ وہ تو تم لوگ کام ہی نہیں کرنے دیتے. نماز پڑھے تو مشکل، اذان دے تو مشکل، قرآن پڑھے تو مشکل، مارکیٹ میں جائے کاروبار کے لیے تو مشکل، بچیاں نکلے تو مشکل. کیا وہ جہل جیسا آدمی جو ہے وہ تھپڑے مارتا ہے بچیوں کو ہماری، اب وہ کمزور نہیں کر سکتے کچھ. تو سیٹھیے نے کہا کہ نہیں تم ٹینشن مت لو، آپ میرے ساتھ واپس چلو. حضور کو کچھ پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کر گئے. آپ کے علم میں تو اتنی چیز ہے کہ وہ صدیق اکبر جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ کی طرف. یہاں جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ سیٹھیاں لے کر آ گیا واپس مکہ. جب مکہ لایا تو مکہ والے خوش بھی ہو گئے. کب وہ کر گئے اب تو محمد اکیلے رہ گئے. جو ساتھی تھے ان کے وہ تو چلے گئے سب. اب محمد کو نکالنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ مکہ والے سوچ رہے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ کر تو مکہ میں آ گئے. آپ صدیق اکبر مکہ میں آئے اس کو حضور کو بھی خبر نہیں. اس کو بھی جا کر خبر دے دے، مجھے خبر دے دے میں آ گیا ہوں. تو ہر آپ کے گھر میں رہتا تھا، اپنی عبادت کرتا تھا، ڈرتا تھا، باہر کی دنیا سے نا واقف تھا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ابو العاص ابن ربیع، حضرت زینب کے شوہر، یہ مشرک تھے. حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں میں تھے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھی میری بیٹی زینب جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کا نکاح ابو العاص کے ساتھ یہ کر دوں. خاندانی کی خالہ کا ابو العاص اب خدیجہ کی بہن کے لڑکے تھے، حضرت زینب کی خالہ تھی، لیکن یہ مشرک تھے. حضرت زینب جو ہے یہ حضور کی بیٹی ہے تو 100% مسلمان. یہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ بہت ہی بہادر آدمی تھے، بہت بہادر آدمی. شیخ ابی طالب میں جب روکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا وہاں اور سب دروازے بند کر دیے، کھانا مت بھیجو، پانی مت بھیجو، کوئی نکلے نہیں، جو نکلے اسے قتل کر دو، اندر جا کر مارو. مشرکین نے مکہ نے حلال کر دیا. یہ کہا جو بھی جس طریقے سے چاہو ان کو نکالو، ان کو رہنے مت دو. تو ابو العاص ابن ربیع یہ رات کو جو ہے اٹھتے تھے، دیکھتے تھے مکہ والوں کو. مکہ والے حالانکہ یہ مشرک تھے، یہ مسلمان تو بعد میں ہوں گے. ابو العاص ابن ربیع ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. بعد میں ہوئے مسلمان، مدینہ کی زندگی میں ہوئے. لیکن یہ ابو العاص ابن ربیع نے یہ دیکھا کہ سب مکہ والے سوئے ہوئے ہیں، یہ تو ابو العاص ابن ربیع جو ہے چپکے سے کھجوروں کے وہ تھیلے اپنے کندھے پر اٹھا کر جو ہے جاتے اور جا کر جو ہے دیوار کے اوپر تھوڑا سا اوپر چڑھ کر یہ اندر پھینک دیتے، پانی پھینک دیتے، کھجور وغیرہ جو بھی چیز کھانے کی ہوتی تھی وہ تو پھینکتے. تو صحابہ جو اندر تھے شیخ ابی طالب میں جیل میں وہ لے لیتے، حضور کے پاس لاتے. تو حضور نے فرمایا ابھی اس کو کون لایا؟ تو فرمایا ابو العاص ابن ربیع. جب روزانہ خبر آئی تو حضور کی زبان پر جملہ نکلا. نبی کی زبان پر کوئی جملہ نکلے تو وہی ہوتا ہے. نبی کی زبان پر کوئی جملہ نکلے تو ایسے ہی نہیں نکلتا. باہیات تباہیات کی بات تو ہوتی نہیں ہے وہاں. تو روزانہ وہ تو پوچھتے کہ آج کون لایا، آج یہ پانی کون لایا، آج یہ کھجور کون لایا. تو صحابہ کہتے ابو العاص ابن ربیع، ابو العاص ابن ربیع، ابو العاص ابن ربیع. صاحب کی زبان سے جملہ نکلا اور بہت پیارا جملہ نکلا. آپ نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بے داماد ہوتا ایسا ہو. تین ظلم کا بے داماد ہوتا ایسا ہو. کیسی خدمت کی اس نے ہماری. یہ بولا ابھی تو مشرک تھے، یہ بولا سب کرے گی، مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، لیکن تھے مکہ کے لڑکوں میں. لڑکوں مطلب مکہ میں تاجر قسم کے آدمی تھے. قرض کرنا دینا، لوگوں کو مکانات بنا دینا، کسی کا کام ہو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا آدھار کارڈ کا مسئلہ ہے تو آگے آ کر بھر دیتے ہیں، کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بولا سب کرے گی. اور مطلب میں آتی وہ طائف سے واپسی اور حضور کا ساتھ دیا انہوں نے. تو میں لے جاتا ہوں. حضرت عائشہ کا رشتہ وہاں سے ٹوٹ گیا تھا،
بعد میں حضور کے ساتھ ہوا ان کا حضرت عائشہ کا رشتہ. میں نے کئی مرتبہ بیان میں تفصیل سے قصہ سنا ہے. اب صدیق اکبر کا مسئلہ آیا ہجرت کا، تو پھر یہ بڑے سیٹھیے تھے، نام میں بھول رہا ہوں کیا نام تھا ان کا، لیکن انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صدیق اکبر کو آپ چلو مکہ. صدیق اکبر نے کہا کہ تو اکیلا ہے، تیرے پاس مال ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ تو سارے کے سارے ہتھیار سے بھرے ہوئے ہیں، اور میں اکیلا جاؤں گا تو وہ تو بوٹی بوٹی کر دیں گے. لیکن ان کا یہ قانون تھا، مکہ سے جو نکلا وہ نکلا، ایگزٹ ہو گیا، اب انٹری نہیں، اب انٹری کی ویزا نہیں ملے گی. جب مکہ سے نکل گیا آدمی، اس بار یہ نکلا بھی ہماری بارڈر سے نکل گیا، واپس ادھر نہیں آ سکتا. یہ معاملہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مکہ سے طائف گئے، ورنہ آپ مکہ سے نکل گئے، اب اندر آنے کی اجازت نہیں. یہ سختیاں تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو پلتا ہے وہ مخالف فضائیں ہوتی ہیں. ہنڈے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا مجھے، کہتا ہوں فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے. میں نے کہا ابا تو تھوڑا سا یہ گھر کا کام، ہم بھی نخرے کرتے تھے، کام تو کیا کام تو فن ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ کب بجرا تھوڑا سا وہ کام ہے وہ کام ہے. تو والد صاحب کہتے تھے ان ساری رکاوٹوں کے ساتھ ہی دعوت کا کام کرنا ہے. اور کہتے تھے حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، اور اس میں حق جو پلتا رہتا ہے. صدیق اکبر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. بعد میں وایا پتہ چلا کہ صدیق اکبر آ گئے. وایا آپ نے فرمایا اچھا صدیق اکبر آ گئے. ان کے والد تھے ابو قحافہ صدیق اکبر کے، نابینا نہ ہو چکے تھے. یہ بہت سخت مزاج کے تھے. یہ کہا ابو بکر کچھ بھی کر، محمد کے ساتھ مدینہ نہیں جانا، محمد کے ساتھ کسی جگہ جانا نہیں ہے. ساری قوم مخالف ہے، سارا عرب جو ہے مخالف ہے. ایک جملہ یاد رکھنا، حق ہمیشہ حق رہے گا چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے. حق حق ہے، سچ سچ ہے، چاہے کوئی اس کو نہ مانے، لیکن سچ سچ ہے. باطل باطل ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے، وہ باطل ہی رہے گا. تو کبھی حق میں ساری دنیا کا عمل کرنے سے وہ باطل سچا نہیں ہو جاتا. جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے، ساری دنیا کے عمل کرنے سے وہ جھوٹ سچا نہیں ہوتا. یہ تو سارے حق والے تھے. تو وہ ابو بکر کے والد کہتے تھے کہ دیکھنا تو جو بھی کرنا. عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی، اسما بھی تھی میری بہن، اور جو مسئلہ گھر میں یہی آتا تھا کہ دادا جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ تو جانا بس کہیں مت جانا. میرے مکہ میں اپنے وطن میرے وطن اس کو وطن کہتے تھے مکہ کو، اپنے وطن میں رہے. صدیق اکبر خاموش رہتے تھے. کچھ کیا ابا کیا جانے، وہ تو مشرک تھے، وہ خواب باقی مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ کرائے ہیں، اور آپ کو کسی معتبر آدمی سے پتہ نہیں چلا، وایا خبریں پہنچتی ہیں نا. وہ وقت تو مکہ میں ہے، ارے وہ تو حفصہ کی اجازت لے کر گئے ہیں اس سے. پھر وہی ہے، یہ میں ابو قحافہ کا صرف قصہ سنا دوں. پھر وہی ہے، اور وہی یہ آئی کہ بس بہت ہو گیا، آپ جو ہے مکہ مکرمہ چھوڑ دو، ہجرت کرو آپ. اور کچھ جگہ بتائی، اس میں بحرین بھی بتایا. بحرین جانا چاہو بحرین چلے جاؤ، مدینہ منورہ جانا چاہو وہاں چلے جاؤ. بحرین جانے کے لیے لمبا سفر ہے، مدینہ منورہ کے لیے مختصر سفر ہے، سیدھا سیدھا ہے. بحرین جانا ہو تو دمام جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، پھر بیچ میں تو تھوڑا سا سمندر کا معاملہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، تب جا کر آدمی بحرین پہنچتا ہے. کئی جگہ بتائی گئی، یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ. اور جو ہے تم یہاں یا مدینہ جانا چاہو تو مدینہ چلے جاؤ. وہی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آیا ابو بکر کے گھر پر.
دوپہر کے وقت میں عام طور سے مشرکین مکہ قیلولہ کرتے تھے. گرمی بہت ہوتی تھی، یہ مشرکین مکہ نکلتے نہیں تھے، سڑکیں وہاں کی جو ہے وہ خالی رہتی تھی، تو قیلولہ کرتے تھے. حضور فرمایا یہ وقت رات کو جاگتے تھے، یہ لوگ پچھلے پہر میں سوتے تھے. رات کو جاگتے ہوئے کون قافلہ آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ساری خیر خبر رکھتے تھے. یہ مرسد جتنے بھی مرسد کا قصہ وہ عناق نامی لڑکی کے ساتھ جو ہوا، ایک زانیہ تھی عناق نامی لڑکی مکہ مکرمہ میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہے یہ مرسد ابن مرسد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مرسد ابن مرسد صحابی تھے، اور عناق نامی لڑکی جو تھی زانیہ تھی، کوٹھے چلاتی تھی وہاں. تو مرسد ابن مرسد کے تعلقات اس سے تھے زمانے جاہلیت میں. اب مرسد ابن مرسد مسلمان ہو گئے، مدینہ آ گئے، پہلوان تھے مرسد ابن مرسد. اور یہ عناق نامی لڑکی جو ہے مکہ میں اپنا کوٹھے چلاتی تھی. تو ایک تو وہ تھی، اس کا قصہ آتا ہے کتابوں میں. ایک سارا کا قصہ آتا ہے جو گانا بہت گاتی تھی. اسی طریقے سے ایک چھٹے درجے کی لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا قصہ آتا ہے. اور ایک ریحانہ کا قصہ آتا ہے جو یہودیہ تھی، بنو قریظہ میں ایسی تھی. یہ سارے قصے میں کئی مرتبہ اپنی مجلس میں بیان کر چکا ہوں. ابھی میں ابو قحافہ والا قصہ پورا کروں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بچیاں چھوٹی تھی، صدیق اکبر کی. صدیق اکبر بھی آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا. تو بچیوں نے آ کر کہا کہ ابو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. صدیق اکبر نے کہا یہ ٹائم تو آنے کا نہیں ہے، آنے کا تو وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہے نہیں. یعنی حضور اس وقت کوئی کسی جگہ جاتے نہیں ہیں عام طور سے. اور صدیق اکبر نے کپڑے وغیرہ بدلے، یہ کیا وہ کیا وہ ٹھیک ٹھاک کیا. ٹھیک ٹھاک کر کے دروازہ کھولا تو حضور کھڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دونوں بیٹھے، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا، یوں تھوڑا بائیں طرف دیکھا. یہ فرمایا کہ ابو بکر بہت پرائیویٹ بات کرنے آیا ہوں، یہ بچیاں اگر یہاں سے ہٹ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ حضور نے ابو بکر کو کہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت تو میری بچیاں چھوٹی ہیں، غافلات ہے. غافلات کا مطلب ایسی چیزیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کون کیا بات ہو رہی ہے. بعض لڑکیاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں، پورا گھر اونچا کر لیتی ہے، یا تو چمکا دے گی، روشن کر دے گی، یا اجاڑ دے گی. پتہ ہے بعض عورتیں کہتے تو غافلات ہے. غافلات کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی. تو صدیق حضور نے فرمایا بھائی میں بہت اہم بات کرنے آیا ہوں اور بہت یعنی پرائیویٹ بات ہے، یہ اگر اٹھ جائے تو اچھا ہے. تو صدیق اکبر نے جملہ کہا حضرت مجھے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اٹھاؤں گا تو یہ زیادہ ہوشیار ہوں گا. میں اگر ان کو کہا مجھے آواز آ کے بیٹھ جاؤ تو ان کے کان پھر یہ لگے گا. اور اگر جو کچھ بھی نہ کہو، کسی کو کہو کہ یہ خط ہے یہ جا کر ذرا دے دینا فلاں کو، تو دے دے گا. لیکن کہا بھائی دیکھ بہت پرائیویٹ خط ہے، لیکن اس کو کھولنا مت، بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم یہ ہے. تو اس کے دل میں یہ آئے گا دیکھو تجھے دوسرا لفافہ ڈال دوں گا اس کے اندر کیا لکھا ہے مجھے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت ابھی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو کھیل رہی ہیں، ہم دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ بس آپ بات کر لو، ہم مشورہ کر لیتے ہیں، مشورہ کر کے جو ہے اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر دیکھو تم کو میں نے حبشہ کی طرف بھیج دیا اور تم حبشہ کی طرف چلے بھی گئے، واپس آ گئے. جو قصہ ہوا وہ ٹھیک مجھے بھی قصہ ہوا، لیکن ابھی مجھے وہی آئی ہے، وہی آئی ہے کبھی ہجرت کو یہاں سے فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. تو میں نے اللہ سے پوچھا حضرت جبریل سے کبھی میں اکیلا کیسے سفر کروں، یہاں تو کوئی ہے نہیں. یہاں پر تو کوئی ابو بکر میں چلے گئے تو حضور کے ذہن میں تو یہی تھا، حضور کو تو بات میں آئی تھی اور بات پکی خبر تو ملی نہیں تھی کہ 100% ہے جب تک ابو بکر سے ملاقات نہ ہو جائے. آفات الاخبار رواۃها، یہ عربی کی مثال ہے. جب خبریں بہت چلے سمجھو اس میں جھوٹ بہت ہے. اللہ رسول کی خبر بہت چلے کہ نماز پڑھو اس کا کام یہ ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہے.
آسمانی خبر کہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو جنت کے اندر کھجور کا درخت لگ جائے گا. یہ جھوٹی بات نہیں، یہ نبی کی بات، یہ 100% صحیح. لیکن زمین والے زمین سے جو خبریں چلیں، زمین کی خبریں، تو کہتے ہیں کہ بھائی جتنے راضی ہوں گے اتنی خبریں ہوں گی. کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت تیار ہے، لیکن آپ کو اللہ نے جواب کیا دیا؟ اسی نے کہا نا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اکیلا کیسے جاؤں، میرے ساتھی کون؟ تو اللہ نے یہ کہا ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو. یہ جملہ جو صدیق اکبر نے سنا ایک دم بھیج کیا، گہرا نام آسمان ہوگا. اور اللہ نے مجھے چوائس کیا، اللہ نے مجھے منتخب کیا. منتخب تو اللہ نے کیا نا، تو اللہ کسی مناسب کو تو منتخب کرے گا نہیں. ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیا، ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیا. صدیق اکبر نے کہا بالکل میں تیار ہوں حضرت، میں تیار ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کا سفر کروں، اور مجھے بہت تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ. لیکن حضرت اس ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں میں نے رکھی ہیں سنبھال کر، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. تو حضور نے فرمایا نہیں، تیری اونٹنی تیری لیے، میرے پاس اونٹنی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اونٹنی خریدوں. اب فرما رہے بھائی ہجرت کرتے جانا ہے تو 2 اونٹنیوں کی ضرورت پڑے گی، ایک پر ابو بکر ہے، ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی تیری اونٹنی تیرے لیے، تو اپنا مال لگا اللہ کے راستے کے اندر. میری اونٹنی میرے لیے، لیکن میرے پاس اونٹنی نہیں ہے، تو مجھے ادھار دے دے. یہ معاملہ ہو رہا ہے. میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تجھے اونٹنی کی رقم دے دوں گا، لیکن کہ تو مجھے ہدیہ کرے نہیں. یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہجرت کا سفر ہے، اور ہجرت کے سفر کے اندر آدمی اپنا مال لگائے، اپنی جان لگائے. جزاک اللہ والا معاملہ نہیں، سمجھ گیا؟ یہ ہجرت کا سفر ہے. یہ ہجرت کے سفر کے اندر میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو ٹکٹ لوں کی بھائی، اپنے ٹکٹ میں خود دوں گا. یہ مسئلہ ہے. میرا جو طاقت ہے، ہمارے یہاں وہاں بہت بڑے آدمی سے مولانا احمد علی بھاولپوری، مولانا محمود احمد بھاولپوری، وہ ہوتے تھے وہاں رائمن کی شورا میں تھے، بڑے لوگوں میں تھے، بہت اونچے عالم تھے ماشاء اللہ. ہر وقت میں رائمن کے اجتماع میں ایک رات ان کا بیان ہوتا تھا، ایک رات ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا. ایک مرتبہ اس وقت میں سفر بہت ہوتے تھے، اس وقت میں سارا قافلہ ایک ساتھ تھا. تو لوگوں نے جب تشکیلیں ہوتی تھی تو یہ فرمایا کہ بھائی مولانا محمد احمد علی کو بھی کسی جگہ بھیجو، یہ بھی تیار ہے. وہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. تو کہتے تھے ساتھی سب لوگ جا رہے ہیں، میرے پاس میری ٹکٹ کا پیسہ آئے گا تو میں جاؤں گا، کسی اور کی ٹکٹ پر میں نہیں جاؤں گا. پھر یہ قصہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے ہجرت کے وقت میں ابو بکر کی اونٹنی بھی قبول نہیں کی. یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ تو میری جان میرا مال لگانے کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک اپنا مال لگایا. پیر کے دن انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پیر کے دن انتقال ہوا نا، ایک دن پہلے اتوار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو بلایا، اور حضرت عائشہ حساب رکھتی تھی، ایسا کوئی حساب کتابیں لینا دینا ہے. اتوار کے دن حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ماؤں کو بلایا، اور ماؤں کو بلا کر کہا کہ بس اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانا کی تیاری میں ہوں، اور یہ جو باتیں کرنی تھی اپنی گھر والیوں سے یہ باتیں کی. پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، ان سے بھی کہا بیٹا میں جو ہے میں جا رہا ہوں دنیا سے، اور کان میں بات کی. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ رونے لگی، اور حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر کان کا کان قریب کرو بات کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا بھی کیا کہا؟ تو تم روئی بھی تم ہنسی بھی. تو حضرت فاطمہ نے کہا پہلے تو مجھے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا،
خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنا. حضرت عائشہ کو خاص طور سے کہا مدینہ مت چھوڑنا. یہ حضرت عائشہ کو کہا تھا مدینہ منورہ مت چھوڑنا، زیادہ سے زیادہ تمہیں جانا ہو تو مکہ جانا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، لیکن مدینہ منورہ کی جو ماحول ہے اس ماحول کو مت چھوڑنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام سلمہ کو کچھ باتیں کہی، کسی کو کچھ کہی. حساب کتاب کا بھی میرا حساب کتاب کیا بتاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا 7 دینار ہے نبی، اور کیا کہا حضرت عائشہ نے 7 دینار گھر کے اندر انتقال سے 1 دن پہلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی یہ 7 دینار میرے حیاتی میں صدقہ کر دو. 7 دینار تقسیم کر دیں. اچھا میرے ہتھیار کتنے ہیں؟ یہ ہے یہ ہے یہ. اس زمانے میں ہتھیار ہوتے تھے، یہ ہے یہ. آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو. ہو گیا حساب کتاب اس کا. جی 7 دینار بھی صدقہ کر دیا اور یہ بھی صدقہ، یہ بھی مسلمانوں کو دے دیا. اچھا فلاں چیز کتنی ہے کہ اتنی ہے کہ وہ بھی دے دو. بالکل. اب مسئلہ ایسا آیا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں رہا، وہ سارا اتوار کے دن ختم کر دیا حضور نے. پھر کو تو انتقال ہو رہا ہے. تو میں عائشہ کہتی تھی سورج غروب ہوا اور میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں کہ کیا کروں کیا کروں. پڑوسن کے گھر جا کر میں جو تیل ادھار لائی، وہ تھوڑا سا تیل دے دے میں چراغ جلا دوں گھر میں، تاکہ حضور کا چہرہ تو دیکھ لوں، رات کو خدمت کرنی ہو کوئی کام ہے وہاں سے لائی. اچھا گھر میں کھانے کے لیے جو نہیں تھے جو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلا کر کہ یہودی کے پاس بھیجا کسی کو کہ اس سے 75 کلو جو لے آؤ سب مانگوں کے لیے. سب مائیں ہے نا، خرچہ تو سب کا حضور کے ذمہ ہے نا، سب کے لیے. حدیث میں آتا ہے 75 کلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے یہودی سے. پیسے تھے نہیں دینے کے لیے، تو حضور نے اپنی زیرہ رہن رکھ لی. یہ انتقال کے 1-2 دن پہلے ہو رہا ہے. اب اس پر شارحین ایک سوال اٹھاتے کہ نہیں جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور نے یہودی کے پاس سے کیوں منگوائے تو جاؤ. مدینہ میں بھی تھے لوگ سب مالدار ہو گئے تھے. کسی سے کہتا تو 75 کلو دیا، 1000 کلو جو بھیج دیتا. تو اس کا جواب دیا ہے شارحین نے. جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے. جب یہودی کے پاس جاؤ اور پیسے نہیں ہے تو ذرا رکھوا لو چلو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی میں اچنبھے میں پڑ گئی کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے. جو ہوا 75 کلو جو. جب 75 کلو جو آئے بھائی اتنا کلو فلاں کے گھر دے دو، اتنا کلو فلاں. امہات المومنین کچھ جو بچ گئے بھائی آئے فاطمہ کو دے دو، یہ فاطمہ کو دے دو. کتنی منٹ بات ہے؟ 1 منٹ بات ہے. پھر مضمون بہت لمبا ہے. بات درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو